تو پھر اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہے جو گناہ کرتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے میں تمہیں ان قوموں سے تبدیل کر دوں گا جو گناہ کرتے ہیں اور پھر میرے پاس توبہ کے لیے آتے ہیں. دیکھیے تو پھر اگر وہ گناہ سے باز آ جائیں گے تو پھر اللہ کی تو ناپسندیدہ قوم ہو جائے گی. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ جو مرید بنا وہ فرشتہ بن گیا. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے نہیں، فائدہ یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے اپنا ایک راہبر، اپنا ایک رہنما، کہ اس کے کہیں غلطی ہو رہی ہے، کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس کو ایک گائیڈ مل گیا، اس کو گائیڈ اس کو مل گیا، اس کو پوچھنے والا کوئی ہے، اس کی اصلاح کرنے والا کوئی ہے. اس میں اگر مقصد یہ ہو کہ روحانیت جو ہے اس نے سیرت نبی جو ہے اس کو قائم کرنا ہے، سنت رسول جو ہے اس کو قائم کرنا ہے، اب اس کو آپ دین کی تبلیغ سے تو جدا نہیں کر سکتے نا. وہ بھی یہی ہے، یہ بھی یہی سلسلہ ہے. تو پھر جہاں پہ سلسلے آ جاتے ہیں تصوف کے اندر، ان سلسلوں کو آپ تصوف میں دیکھتے ہیں یا تصوف کو ان میں کیسے جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. محترم بلال بھائی، اس بات کو میں اگر سمپلیفائی عرض کروں، سمپل کر کے عرض کروں تو تصوف دین اسلام پر خالص نیت سے عمل پیرا ہونا، اس کا حاصل. لفظ تصوف بھلے وہ صفا سے آیا، صفائے قلب سے آیا، قدر سے لیا گیا، لیکن جب آپ تصوف کو قرآن کریم سے دیکھیں گے تو اسے تزکیہ سے موسوم فرمایا گیا. اسے آپ احادیث مبارکہ میں دیکھیں گے تو لفظ احسان بیان فرمایا گیا. اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض قرآن کریم میں دیکھیں گے تو اس کی ترتیب جو ہے وہ ملتی ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جب بنیاد نصیب ہوئی، کلمہ نصیب ہوا، شرائط ایمان پوری ہوئی، تو پھر یہ جو معنی یہ نیا خانے دل سے مانے، تزکیہ نفس کی بات آئی، صفائے قلب کی بات آئی. چونکہ انما الاعمال بالنیات او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنیاد جو ہے وہ نیت ہے. جب مانا اور صدق دل سے نہ مانا تو وہ گڑبڑ نہیں ہے جی، وہ مانا ماننے کے معنوں میں نہیں ہے. ٹھیک. اور جب بات دل سے ماننے کی آئے گی تو پھر جب معاملات زندگی میں آئے گا تو مقدم اللہ کا حکم رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی رہے گی. ابتدائیہ میں آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کو نہ مانے تو میں اس پر بحث نہیں کروں گا، لیکن اگر کوئی نبی کو نہ مانے تو میں اس پر جو ہے وہ اس کو بحث کروں گا. یہ اس حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا. تو ماننے میں پہلے ذات اللہ رب العالمین کی ہے، بے شک. لیکن جب ماننے جاتے ہو نا تو پہلے اللہ کے رسول کو ماننا پڑتا ہے، تب اللہ تک رسائی نصیب ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے کہنے پہ اللہ کو مان رہے ہیں نا. جو انسانی حسات ہے بلال بھائی، انسان کسی شے کا بھی احاطہ کرتا ہے حسات سے. حسات انسانی خلق سے باہر نہیں جا سکتی، وہ رسائی ملتی ہے اللہ کے رسول سے، اللہ کی مقرب ہستی سے. اللہ واحد ہے اور لا شریک ہے. یہاں تک تو ایک انسانی حص پہنچتی ہے کہ یہ نظام حیات کوئی تو ذات ہے جو چلائے، کیسی ہے، مجھے کیوں پیدا فرمایا، کون سا عمل سے وہ راضی ہوگی، کون سا عمل ہے جو ناراض ہوگا، مجھ سے پیشتر کیا ہے، میرے بعد کیا ہو. یہ سارے عقدے تو دربار رسالت سے کھلتے ہیں. اور جب بات تصوف کی آتی ہے، پیر اور مرید کی آتی ہے، تو آپ یقین مانیں میں مرید کو مراد سمجھتا ہوں. پیر کی مراد اپنی، میری بحث پیر اور مرید کے مابین نہیں ہے. میں تو یہاں عرض اپنی ذات کے حوالے سے، میں تو ہوکا اپنی ذات کا دے سکتا ہوں. تو میں جب مرید کو دیکھتا ہوں تو اسے مراد کے طور پر دیکھتا ہوں، اس لیے کہ اس کی تربیت میں میری معافی کا بھی کوئی سبب نصیب ہو جائے گا ماشاءاللہ، کہ اللہ کریم توفیق دے. پھر جب آپ ماپ تول پر آتے ہیں تو پیر کیا ہے، مولانا اور عالم کیا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب نے کیا فرمایا. ٹھیک. لیکن یہ فرمانا صرف محض نہیں رہتا، یہ بات آ جاتی ہے کہ پیچھے حکم کس کا ہے. ٹھیک. تو حیثیتیں مقدم ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن اصول جو ہے وہ یہ ہے، ذرائع کچھ بھی ہوں، اصول قرآن و سنت ہے.
نتائج پر جہاں تک بحث لے اس میں جائیں حاصل کیا قرآن ہے؟ و سنت حاصل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیورٹی خدا ٹو ہے، ورڈز understanding اللہ ہے۔ سبحانہ تعالیٰ، جی پیورٹی ٹو ورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ٹھیک، تو پھر سلاسل کا کیا مقام ہوگا؟ سلسلہ ہے ایک متصل عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نبوت کی جو عمارت ہے اس کی تکمیل ہو گئی۔ ٹھیک، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلون، متصل زمانے آپ نے فرمایا، جو آپ نے فرمایا وہ متصل زمانوں میں فرمان لے کر لوگ التے آ رہے ہیں، حیثیتیں کم ہو رہی ہیں، فضیلت زمانے کی وہ نہیں ہے جو پہلے کی ہے، لیکن متصل حصوں میں وہ چیز آ رہی ہے۔ اب ان 3 زمانوں میں جو عظمت ہے وہ معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جو حاضر ہوا وہ درجہ صحابیت پر پہنچا، اور اس درجے کی قوت ایمانی نصیب ہوئی کہ ان کے حضور حاضر ہونے والے کو درجہ تابعیت، ان کے حضور حاضر ہونے والے کو درجہ تبع تابعیت۔ اب جب وہاں سے بات باہر آتی ہے تو پھر محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے، پھر بات کھدر کے کپڑوں کی آتی ہے، پھر کہیں محنت کرنے کی آتی ہے۔ مجاہدے سے کیا مراد؟ مجاہدے سے مراد ہے کہ عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، کہ معاملات حاوی نہ ہوں، عبادات کا حصہ جو ہے حاوی ہو، لیکن جہاں معاملات آ رہے ہیں وہ دین کے تابع ہوں۔ ایک مجاہدہ ایک عمل ہے، اور جہاں آپ ذات کی نفی ہے لیکن اللہ کے حکم کی جو ہے تعمیل ہے۔ لیکن یہاں جب میں ذات کی نفی کرتا ہوں تو میرا اس سے کہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ آئسولیٹ ہو جائے۔ اگر مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ آئسولیٹ ہو جائے۔ آئسولیٹ ہو جانا اگر بلند بات تھی تو اللہ کے انبیاء معاشرے سے آئسولیٹ ہو جائے۔ درست ہے، معاشرے میں رہ کر اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ماننا معاشرے میں مجاہدہ ہے۔ رہ کے پھر مجاہدہ کیسے ہوگا؟ کیا نفس ساتھ نہیں ہے؟ شیطان کا ورغلانہ نہیں ہے؟ کیا معاشرے کی ترغیب مثبت ہے؟ گرد و پیش آپ دیکھیں نا کیا ہے۔ ان 3 پلوں کو عبور کرنا، اسے آپ مجاہدہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ لیکن توفیق ہے اللہ کی، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اس سارے پروسیس میں اوان صاحب، جب سنت رسول ہی کو قائم کرنا ہے تو پھر تو دین کو قائم کرنا ہے نا۔ تو تصوف دین ہے، دین کو قائم تصوف کرنا الگ شے تو ہے نہیں۔ درست ہے۔ تو اس میں پھر مرشد کا کردار کیا ہوا؟ ایک استاد ہے، استاد ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، آپ بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کیا ہے؟ ایڈمیشن ایک لینا ہے آپ نے۔ ایفیلیشن ہے، ٹھیک۔ ایک ایڈمیشن ہے۔ آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں کہ جی میں یہاں ماسٹر کا ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کا وہاں ایک ایڈمیشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انسٹیٹیوشن والے کی الٹا ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی جو امور ہیں وہ تو انجام دے، ان کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ اب جن کی بیعت ہم لے رہے ہیں روز محشر، ان کے ساتھ حساب بھی کھڑا ہو کر دینا یہاں پہ بات آپ نے بڑی اچھی کی، حضور معاملے کو ذرا یہاں سے بڑھا رہا ہوں آپ کی طرف۔ بسم اللہ جی۔ یہ جب ادارے میں ہم نے ایڈمیشن لے لیا تو ہمارا سلیبس جو ہوگا وہ حدیث ہوگی اور قرآن ہوگا، یہی سلیبس ہوگا نا؟ کیا اس کے علاوہ بھی سلیبس ہو سکتا ہے اس راستے پہ چلانے کے لیے ایک مرشد کا کردار؟ دیکھیے، مرشد کا پہلا کردار جو ہے وہ اس کے اخلاق کی تربیت کرتا ہے۔ کہ اب ایک دیکھیے ہمارے اس وقت کے معاشرے میں جو بات آ جملہ شامل کر دوں؟ جی جملہ شامل کروں؟ جی بسم اللہ۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا عمر کا تقاضا تو انہوں نے کہا 2 سال۔ تو مرید نے کہا کہ آپ کی عمر تو ماشاءاللہ زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، امام جعفر کے ساتھ صرف 2 سال ہی گزارے ہیں میں نے۔